اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام ایسا پاکیزہ اور خوبصورت دین ہے کہ جس نے ہر ایک کے دائرہ کار کو متعین کیا ہے اور انسانوں میں سے ہر طبقے کو وہ مقام اور مرتبہ دیا ہے کہ جس کا اس سے پہلے تصور ہی نہیں کیا جاتا تھا۔ ان میں سے ایک مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا کردار، عورتوں کی تعلیم و تربیت، عورتوں کا اپنے گھر اور معاشرے میں اصلاح کی جو ذمہ داری لگائی گئی ہے وہ بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے۔ ہمارے ہاں کچھ بے دین قسم کے لوگوں کی طرف سے یہ بات مشہور کر دی گئی ہے کہ اسلام عورت کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، اسلام عورت پر پابندیاں عائد کرتا ہے، اسلام عورت کو تعلیم دلوانے کی طرف رکاوٹ ہے اور اس کی طرف لوگوں کو تعلیم نہیں دیتا کہ خواتین کو بھی معاشرے میں اہم کردار ادا کرنے دیا جائے۔ حالانکہ اسلام کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات بالکل بے بنیاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر وہ مرد ہو یا عورت علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اس میں کوئی تفریق نہیں کی کہ صرف مردوں کے لیے ہے اور عورتوں پر پابندی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عورتوں کا دائرہ کار کچھ مختلف ہے اور مردوں کا دائرہ کار ان سے جدا ہے۔ اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہر ایک کے حقوق، ہر ایک کے فرائض اور ہر ایک کی ذمہ داریاں متعین کی گئی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جو سمجھنے والی ہے کہ عورت کا یقیناً اپنے اہل خانہ اور معاشرے میں اصلاح کا کردار موجود ہے، لیکن اس کے لیے کس طرح کی عورت ہونی چاہیے جو اپنا اصلاح میں کردار ادا کرے۔ آج ہمارے ہاں اصلاح سے زیادہ عورت بگاڑ کا اور فساد کا سبب بن رہی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری سوچ بدل گئی، ہمارا نظریہ بدل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنکح المرأۃ لاربع، کسی بھی عورت کے ساتھ جب نکاح کیا جاتا ہے تو 4 وجوہات میں سے کسی ایک وجہ یا ایک سبب کی بنا پر نکاح ہوتا ہے۔ وہ کون کون سی وجوہات ہیں؟ آپ نے ان کا تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا کہ یا تو اس کی خوبصورتی کی بنا پر، یا اس کے حسب و نسب کی بنا پر، اور تیسرے نمبر پر اس کے مال کی بنا پر، یا پھر دین کی بنا پر۔ آج جب ہم اپنے بیٹے اور بیٹی کا رشتہ کرتے ہیں تو کیا ہم وہاں ان چیزوں میں سے کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ مال کو دیکھتے ہیں، خاندان کو دیکھتے ہیں، حسن و جمال کو دیکھتے ہیں، یا دین کو دیکھتے ہیں؟ اور پھر آخر میں آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، کہ دین والی کو اختیار کر کے کامیابی حاصل کرو۔ یہ ہے بنیاد کہ جب آپ کے گھر میں آپ کی بیوی، آپ کی بہو دین والی آئے گی، جس کو دین کا شعور ہوگا، جس کے پاس دین کا علم ہوگا، جس کو قرآن اور حدیث کی تعلیم سے آشنائی ہوگی، تو وہ عورت معاشرے کی اور اپنے اہل خانہ کی اصلاح میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تعلیم دی ہے، یہ اس دور میں آپ نے عورتوں کو یہ اہمیت دی تھی جو ہمارے موجودہ معاشرے میں بہت دیر سے یہ سوچ آئی ہے۔ مغرب نے تو تقریباً 200 سال پہلے اس بات کی طرف لوگوں کو راغب کیا، اور نپولین نے کہا کہ تم مجھے پڑھی لکھی مائیں دے دو
میں تمہیں ترقی یافتہ قوم دے دوں گا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1400 سال پہلے اس بات کی تعلیم دی تھی کہ عورتوں کو دین کی تعلیم دو۔ کئی ایک حدیث ہیں، آپ نے فرمایا جب آپ کے پاس مختلف وفود آتے اور آ کر اسلام قبول کرتے، آپ ان کو تعلیم دیتے، تربیت کرتے ان کی، پھر آپ فرماتے اب تم اپنے گھر میں چلے جاؤ، اپنے گھر والوں کو جا کر دین کی تعلیم سکھاؤ، ان کی تربیت کرو، تاکہ وہ آگے اپنے گھروں کی اصلاح کر لیں، اور جب گھروں کی اصلاح ہوگی تو پورے کا پورا معاشرہ جو ہے وہ سدھر جائے گا۔ آج ہماری خرابی کی وجہ ہی یہ ہے۔ آج گھر میں سب سے پہلے بچے کے استاد یا استانی کون ہوتی ہے؟ جی، بچے کی ماں ہوتی ہے نا گھر میں۔ ایک اسکول کے اندر کسی کو ٹیچر رکھا جاتا ہے، استانی رکھا جاتا ہے، تو وہاں کیا دیکھا جاتا ہے؟ اس کا حسب و نسب، اس کا مالدار ہونا یا اعلیٰ خاندان۔ اس کا انٹرویو کرتے ہیں، اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کی اپنی قابلیت کتنی ہے، اس کی تعلیم کتنی ہے، اس کی تربیت کتنی ہے، تاکہ یہ بچوں کو پڑھانے میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ آج ہماری سوچ اس وقت یہ ہوتی ہے کہ رشتہ ایسا مل جائے کہ جس کے والدین بڑے مالدار ہوں، اور بہتر ہے ان میں سے کوئی اس کے والدین امریکہ میں ہوں یا برطانیہ میں ہوں، کسی اچھے ملک میں سیٹل ہوں، اور پھر ان کا اچھا بزنس ہو، اچھا کاروبار ہو، اور خوبصورت بھی ہو۔ دین کی تعلیم کو تو شاید ہی کوئی پوچھتا ہو، وگرنہ اس وقت ہمارا معیار یہ ہوتا ہے جب ایسا رشتہ گھر میں تلاش کر کے لائیں گے، پھر اس بچے کی جو پیدا ہونے والا ہے اس کی تعلیم و تربیت کیا ہوگی، پھر ہماری ساری کی ساری سوچ جو ہے اس کا دار و مدار جب یہ ہوگا کہ مالدار اور وہ عورت خوبصورت ہو، حسب و جمال والی ہو، اور اس کے والدین امیر ترین ہو، وہ آپ کے بچے کی تعلیم و تربیت کا کیا اہتمام کرے گی، اور وہ گھر کے اندر اصلاح کا بیڑا کیسے اٹھائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خواتین کو تیار کیا تھا وہ قرآن پڑھنے والی تھی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن میں لعنت کی ہے اس عورت پر جو اپنی پلکیں بنواتی ہے، اپنی رخساروں کے اندر کلر کرتی ہے، سرما برواتی ہے، اپنے دانتوں کو باریک کرتی ہے۔ ایک عورت کہنے لگی عبداللہ میں نے یہ 2 تختیوں کے درمیان جتنا بھی قرآن ہے میں نے سارا پڑھا ہے، اس قرآن کے اندر تو اللہ نے کسی بھی جگہ ایسی عورتوں پر لعنت نہیں کی۔ کہ آج ہماری عورتیں بھی ایسی ہیں کہ جن کو اسی طرح قرآن آتا ہے، جن کے پاس دین کا علم ہے؟ اگر ایسا دین کا علم موجود ہوگا، ایک عورت آپ کے گھر میں آپ کی بہو آئے گی، وہ دین کو سمجھنے والی ہوگی، وہ 2-4 آہستہ آہستہ 10, 20, 50 بچیوں کو دین کا علم پڑھائے گی، وہ آگے جا کر اس کی مزید شاخیں نکلیں گی۔ ایک وقت ہوگا کہ ایک عورت جس سے دین کی بنیاد چلی تھی، اس سے سینکڑوں اور ہزاروں لوگ جو ہیں وہ استفادہ کر رہے ہوں گے اور ان کی اصلاح ہو جائے گی۔ آج جب ہمارا معیار یہ ہوگا کہ ہم نے دنیا داری کو دیکھنا ہے اور ہم نے مالداری کو دیکھنا ہے، تو پھر وہ عورت گھر کے اندر کیسے کردار ادا کرے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے، ہر کوئی نگران ہے، اس کی ایک حدود اربع ہے کہ جس کا وہ جواب دہ ہے اللہ کے ہاں۔ اور پھر آگے چل کر آپ نے فرمایا والمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا وولدہ، عورت جو ہے وہ اپنے گھر کے، اپنے خاوند کے گھر کی نگران ہے اور اس کی اولاد کی ذمہ دار ہے۔ لہذا ایسی عورتوں کا انتخاب کرنا چاہیے کہ جو معاشرے میں اور اپنے اہل خانہ کی اصلاح کا کردار بہتر اور مؤثر انداز میں ادا کر سکیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی کئی عورتیں جن کی مثالیں ہمیں حدیث سے ملتی ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو دیکھیں کہ بڑے بڑے صحابہ اکرام کو جب مسائل کی ضرورت ہوتی تھی وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف رجوع کرتی، اور بعض اوقات تو ایسے ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی پریشانی آتی تو آپ کے گھر میں عورتیں وہ آپ کے سہارا بن جایا کرتی تھی۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی، وحی سے پہلے اللہ رب العزت آپ کو تیار کر رہے تھے، آپ غار حرا میں جاتے، کئی کئی دن جا کر وہاں اللہ کی عبادت کرتے، علیحدگی میں ذکر اذکار کیا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ ایک تعلق تھا۔ اللہ رب العزت وہ کلام نازل کرنے والے تھے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا، کہ وہ قرآن کہ اگر پہاڑوں پر نازل ہو جاتا تو وہ اللہ کے ڈر اور خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ وہی قرآن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہونے والا تھا، اللہ رب العزت اس کی تیاری کروا رہے تھے۔ اور جب پہلی وحی نازل ہوئی سورہ علق کی 5 آیات، آپ پریشان ہوئے، آپ اپنے گھر میں آئے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آ کر کہنے لگے اے خدیجہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تربیت یافتہ تھی وہ کہنے لگی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ لوگوں کے لیے کمانے والے، بے سہارا کا سہارا بننے والے، نیکی کے، اچھائی کے، خیر کے کاموں میں، حق کے معاملات پر آپ مدد کرنے والے ہیں، کبھی اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، جب روک دیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ جا کر بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے بعد اپنے صحابہ کو کہا میرے صحابہ یہاں ہی اپنے اپنے جانوروں کو نہر کر دو، قربانیاں یہاں ہی کر دو۔ صحابہ اکرام پریشان ہوئے ابتدائی طور پر کہ ہمیں تو کہا گیا تھا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے اور عمرہ کریں گے، ہمارا ارادہ تو یہی تھا، ہماری نیت اور سوچ یہ تھی، اب ہم واپس چلے جائیں گے اسی طرح اور جانوروں کی قربانی یہاں ہی کر دیں؟ ابھی تو ہم مکہ میں پہنچے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں آئے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ آپ پریشان دکھائی دے رہے، کہتی ہیں اللہ کے رسول کیا وجہ ہے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے کہا ہے اپنے اصحاب کو کہ تم جانوروں کی قربانیاں کر دو، لیکن انہوں نے میری بات پر ابھی تک عمل نہیں کیا، میں اس وجہ سے پریشان ہوں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں آپ اس طرح کریں، جا کر اپنا جانور خود قربان کر دیں، جب آپ اپنا جانور قربان کریں گے آپ کے صحابہ بھی آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے اپنے جانوروں کو قربان کر دیں گے۔ یہی ہوا، ایک عورت کے مشورے پر آپ نے عمل کیا اور سارے کا سارا معاملہ درست ہو گیا۔ صحابہ اکرام نے دیکھتے ہی دیکھتے اپنے جانوروں کو قربان کرنا شروع کر دیا۔ یہ ہے ایک گھر کے اندر عورت کا کردار۔ آج ضرورت ہے ہم اپنی بیٹیوں کو اس انداز میں تیار کریں کہ ان کو دین کی تعلیم دیں، دین کا علم سکھائیں، ان کو دین کی اور کتاب و سنت کی دعوت دینے کے لیے تیار کریں۔ یہ تو آج ہم نے سن رکھا ہے کہ علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اسکول، کالج، یونیورسٹیز کی دیواروں پر بھی یہ لکھا ہوتا ہے، لیکن مجھے بتلائیے کہ اس سے مراد وہ علوم و فنون ہے کہ جن پر ہماری ساری کی ساری توجہ ہے؟ اس سے مراد میٹرک ہے، ایف ایس سی ہے، بی ایس ہے، ایل ایل بی ہے، انجینئرنگ ہے، کون سی تعلیم ہے؟ میں اس کا انکار نہیں کرتا کہ اس تعلیم کی اہمیت یا اس کا فائدہ نہیں ہے، وہ بھی حاصل کریں، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو وہ بھی تعلیم ایک دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے دلوائیں، لیکن اس سے مراد
دین کا علم ہے، اس سے مراد عقائد کا علم ہے، اس سے مراد طہارت کا علم ہے، اس سے مراد عبادات کا علم ہے، اور اس سے مراد معاملات کا علم ہے، جو ہر ایک کے متعلقہ ہے، اس کا علم ہوگا تو وہ اپنے گھر کی اصلاح میں اپنی ذمہ داری کو پورا کر سکے گی، اپنے معاملات کو درست کر سکے گی۔ آج اگر میری بیٹی اور میری بہن کو، آج میری بہو کو اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ اپنی اولاد کو قرآن کیسے پڑھائے گی؟ اس کو نماز کا طریقہ نہیں آتا، اس کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا، اس کو عقائد کا علم نہیں ہے، اس کو عبادات کا علم نہیں ہے، اس کو طہارت کا علم نہیں ہے، اس کو بنیادی اسلام کے امور کا علم نہیں ہے، تو وہ کیسے اپنی اولاد کو اور کیسے اپنی گھر والوں کو اور اپنے اہل خانہ کی اصلاح میں اور ان کی تعلیم و تربیت میں وہ کیسے مثبت انداز جو ہے اور وہ طریقہ اختیار کر سکتی ہے؟ محترم بھائیو، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے دنیاوی علوم فنون کو ایک دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے اسلام نے تحفظ فراہم کیا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا، اسلام بے پردہ عورت کو باہر نہیں نکلنے دیتا یا اکیلا لمبا سفر کرنے کی اجازت نہیں دیتا، وہاں اس کی سیکورٹی کا، اس کے تحفظ کا اسلام نے انتظام کیا ہے۔ جس طرح آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یہ راستہ خطرناک ہے، اکیلے ادھر سفر نہ کرنا، وہ اس پر پابندی نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس کی خیر خواہی ہوتی ہے، اس کی بھلائی ہوتی ہے کہ کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچے۔ اسلام نے جو جو پابندیاں لگائی ہیں، حقیقت میں وہ ان پر پابندیاں نہیں ہیں، بلکہ وہ ان کی خیر خواہی ہے، ان کی بہتری ہے، ان کی اصلاح ہے اور ان کے فائدے کی چیزیں ہیں۔ تو ان چیزوں کو پیش نظر رکھ کر ہمیں اپنی بیٹیوں کو دین کا علم سکھانا چاہیے، قرآن کا علم سکھانا چاہیے، حدیث کا علم سکھانا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جو اسلام کی صورت میں ہمیں ایک پاکیزہ اور خوبصورت دین عطا کیا ہے، اس کا علم جب ہم سکھائیں گے تو پھر انشاءاللہ ایسا معاشرہ قائم ہوگا اور ایسے اہل و عیال اور ایسے گھر کے افراد تیار ہوں گے کہ جو اپنے معاشرے کے اندر بہترین کردار ادا کر سکیں گے، اور پھر ان کے بیٹے جو ہیں وہ عام گلوکار نہیں، فنکار نہیں، گانے بجانے والے نہیں، بلکہ وہ امام بخاری جیسے پیدا ہوں گے، امام مسلم جیسے پیدا ہوں گے، امام ترمذی اور شافعی جیسے پیدا ہوں گے، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ جیسے پیدا ہوں گے، بڑے بڑے محدثین پیدا ہوں گے، جو آپ کے دنیا میں رہتے ہوئے اور آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے، آپ کی نجات کا ذریعہ ہوں گے۔ تو ایسی ہی عورتوں کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، پھر انشاءاللہ ان کا مثبت کردار ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں دین کے علم کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔